یہ کہانی ایک ایسی مخلوق کی ہے جس نے زمین پر زندگی کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ہے تاریخ کے سب سے بڑے، سب سے خوفناک سانپ ٹائٹینوبوا کی۔ لیکن یہ سب شروع کیسے ہوا؟ سوچنے والی بات ہے کہ کوئلے کی ایک کان میں ملی صرف ایک ہڈی نے تاریخ سے پہلے کے دور کی پوری کتاب کو نئے سرے سے کیسے لکھ دیا؟ یہ ایک ایسی سائنسی پہیلی ہے جس نے سائنس کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ تو چلیے کہانی کے آغاز میں چلتے ہیں۔ جگہ ہے کولمبیا کی ایک بہت بڑی کوئلے کی کان، سیریخون، ایک ایسی جگہ جہاں زمین نے کروڑوں سال پرانے راز اپنے اندر چھپا رکھے تھے۔ دیکھیے، ٹائٹینوبوا کی دریافت کوئی ایک دن میں نہیں ہو گئی۔ یہ معمہ تو ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے تک چلتا رہا۔ 1994 میں ایک جیولوجسٹ ہنری گارسیا کو ایک عجیب سا فوسل ملا۔ انہوں نے سوچا شاید کسی پرانے درخت کی شاخ ہوگی۔ پھر 8 سال بعد 2002 میں ایک اور جیولوجسٹ کو بالکل ویسا ہی فوسل ملا، لیکن اصل کہانی تو 2007 میں شروع ہوئی، جب یہ سارے ٹکڑے فلوریڈا کے میوزیم آف نیچرل ہسٹری پہنچے اور ایک بالکل نئی تحقیق کا آغاز ہوا۔ میوزیم میں سائنسدانوں کی ٹیم بالکل حیران پریشان بیٹھی تھیں۔ یہ فوسل نہ تو کسی پودے کا تھا اور نہ ہی کسی مگرمچھ کی ریڑھ کی ہڈی سے ملتا تھا۔ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہے تھے جس کی کوئی وضاحت ہی نہیں تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ ماہرین نے اس فوسل کا موازنہ آج کے سب سے بڑے سانپ یعنی ایناکونڈا کی ہڈی سے کیا، اور جو انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ یہ ہڈی ایناکونڈا کی ہڈی سے 3 گنا، جی ہاں 3 گنا زیادہ بڑی اور موٹی تھی۔ بس اسی وقت انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے سامنے کوئی عام چیز نہیں بلکہ تاریخ کے سب سے بڑے سانپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو یہ کوئی عام سانپ نہیں تھا، یہ تھا سانپوں کا بادشاہ، جسے سائنسدانوں نے نام دیا ٹائٹینوبوا۔ اور اس کی جسامت، اس کے اعداد و شمار تو تصور سے بھی باہر تھے۔ ذرا تصور کیجئے، اس کی لمبائی 50 فٹ سے بھی زیادہ تھی، یعنی ایک شہر میں چلنے والی بس سے بھی لمبا۔ اور اس کا وزن 1.2 ٹن، جو ایک بڑی گاڑی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ آج کے سب سے بڑے سانپ سے 10 گنا زیادہ بھاری تھا۔ اس ایک دریافت نے سانپ کے سائز کے بارے میں لکھے گئے ہر پرانے ریکارڈ کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے پوری سائنسی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اب ایک اور گہرا سوال سامنے آ گیا، آخر یہ اتنا بڑا تھا کیسے؟ کیا وجہ تھی کہ آج کے سانپ اس جسامت تک کبھی نہیں پہنچ پاتے؟ اس کا جواب اس کی بائیولوجی اور اس قدیم دنیا کے موسم میں چھپا ہے۔ دیکھیے، سانپ ہوتے ہیں ایکٹوتھرمک، یعنی سرد خون والے جانور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے اپنے ماحول کے ٹیمپریچر پر انحصار کرتے ہیں۔ آج سے 6 کروڑ سال پہلے ہماری زمین ایک گرین ہاؤس کی طرح تھی۔ اوسط درجہ حرارت مسلسل 32 ڈگری سیلسیس سے اوپر رہتا تھا، اور اسی شدید گرمی نے ٹائٹینوبوا کے میٹابولزم کو ایک سپر انجن کی طرح تیز کر دیا۔ مطلب زیادہ خوراک ہضم کرنا، زیادہ توانائی حاصل کرنا، اور پھر اس ساری توانائی کو صرف اور صرف بڑا ہونے میں لگانا۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ آج کا گرم ترین ایمیزون کا جنگل بھی ٹائٹینوبوا کے لیے اتنا ٹھنڈا ہوتا کہ وہ وہاں زندہ ہی نہ رہ پاتا۔ اس کے دیو ہیکل جسم کو چلانے کے لیے جس شدید گرمی کی ضرورت تھی، وہ آج کی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، اتنے بڑے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اسے مسلسل کھانا پڑتا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ زمین کا یہ دیو آخر شکار کرتا کیسے تھا؟ اتنا وزنی جسم زمین پر حرکت کرنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ کشش ثقل اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ اسی لیے ٹائٹینوبوا زمین کا نہیں بلکہ پانی کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت دلدلوں اور دریاؤں میں گزارتا، جہاں پانی اس کے بھاری جسم کو سہارا دیتا۔ وہ بالکل ایک مگرمچھ کی طرح گھات لگا کر حملہ کرتا، خاموشی سے پانی میں چھپا رہتا، صرف اپنی آنکھیں اور ناک پانی سے باہر نکالے ہوئے۔ اور جب یہ حملہ کرتا تو بچنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ جب یہ اپنے شکار کو جکڑتا تھا تو 400 PSI کا دباؤ ڈالتا تھا۔ اب 400 PSI کتنا ہوتا ہے؟ ذرا تصور کریں کہ دو افریقی ہاتھی ایک ساتھ کسی چیز پر کھڑے ہو جائیں۔ اتنا زبردست دباؤ، شکار کا دم تو پلک جھپکتے ہی گھٹ جاتا ہوگا۔ لیکن اس دور میں وہ کھاتا کیا تھا؟
جواب ہے اپنے دور کے دوسرے دیو ہیکل جانوروں کو۔ اس کی خوراک میں 8 فٹ لمبے کچھوے شامل تھے، یعنی ایک سنوکر ٹیبل جتنے بڑے، اور وہ قدیم مگرمچھ جو آج کے مگرمچھوں سے بھی کہیں زیادہ بڑے اور خطرناک تھے، وہ بھی اس کا نوالا بنتے تھے۔ 2011 میں اس کی کھوپڑی کی دریافت نے ایک اور بڑا راز کھولا۔ اس کا جبڑا بالکل آج کے سانپوں کی طرح الگ ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے سر سے 3 گنا بڑے شکار کو بھی آسانی سے نگل جاتا تھا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنا طاقتور تھا اور اس کا کوئی قدرتی دشمن بھی نہیں تھا، تو جنگلوں کا یہ بادشاہ ہمیشہ کے لیے ختم کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب بہت سادہ مگر گہرا ہے۔ دنیا بدل گئی۔ جس شدید گرمی نے اس دیو کو جنم دیا تھا، وہی اس کے خاتمے کا سبب بنی۔ پیلیوسین دور کے بعد زمین کا موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا اور خشک ہونا شروع ہو گیا، اور یہ مسائل کا ایک طوفان تھا۔ جیسے جیسے ٹھنڈ بڑھی، اس کا تیز رفتار میٹابولزم سست پڑ گیا۔ دلدلی علاقے جو اس کا گھر اور شکارگاہ تھے، خشک ہونے لگے، اور ساتھ ہی نئے ممیلیا جانوروں کے ابھرنے سے شکار کے لیے مقابلہ بھی بڑھ گیا، جس نے ٹائٹنوبوا کے وجود کو تقریباً ناممکن بنا دیا۔ اور اس طرح صرف چند ڈگری کی عالمی موسمی تبدیلی نے دنیا کے سب سے بڑے سانپ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ جس ماحول نے اسے بنایا تھا، اسی ماحول کی تبدیلی نے اسے ختم کر دیا۔ تو صرف چند ڈگری کی تبدیلی نے ایک دیوہیکل مخلوق کی پوری بادشاہت ختم کر دی۔ یہ بات آج ہمیں اپنے سیارے اور اس کے ماحول کی نزاکت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟